میں جب سے یہاں منتقل ہوا تو میں کچھ عرصے نیو یارک میں رہا تھا، پھر ورجینیا میں ہو گیا تھا، اور دونوں جگہوں پہ جو میرا ذریعہ آمدنی رہا تھا وہ اوبر کے حوالے سے تھا. میں اوبر ڈرائیو کرتا ہوں اور الحمدللہ آئی فیل پراؤڈ آف اٹ. اور تقریباً میں نے ان گزشتہ 2.5 سالوں میں تقریباً 12,000 پلس جو ہے وہ رائڈس اب تک کر لی ہیں. تو اچھا، جی، تو یہ مطلب میری سورس آف انکم اس وقت یہی ہے، اسی حوالے سے گزارا کر رہے ہیں. مگر چونکہ کووڈ اچھی 19 ہے. مناسب کمائی ہو جاتی ہے واسطے بھائی، گزارا ہو جاتا ہے، اچھی مناسب کمائی ہو جاتی ہے. جی جی جی، بالکل بالکل. مطلب ظاہر بات ہے یو کین لیو ود دیٹ. مطلب جس طرح نارملی سب لوگ رہتے ہیں تو مطلب وہ ہے ایکسٹراڈنری لیوش تو نہیں کہہ سکتا میں اس کو، مگر یہ ہے کہ دن میں آپ. کتنے آورز آپ جو ہیں وہ اوبر جو ہے ڈرائیو کرتے ہیں دن میں؟ میرے 12 گھنٹے، 12 آورس راؤنڈ دا کلاک. مطلب اگر اچھا، میں دوپہر 4 بجے جاتا ہوں تو رات 4 بجے تک واپسی ہوتی ہے. مطلب یہی ٹائمنگ رہتے ہیں نارملی. تو مطلب 12 آورس ہیں. اب تو یہ کہ تقریباً 6 دن میری ہوتی ہے، اور اس سے پہلے 7 دن بھی کی ہیں. بہت سے لوگ یہ جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ اتنے جو الزامات لگتے ہیں کہ جی فلاں آرڈر وہاں سے آیا، جو مطلب یعنی کہ جس میں ظاہر ہے جو کرمنل سمجھ لیں ایک طرح کے آرڈرس تھے. کبھی آپ کو یہ فیل ہوا؟ کیونکہ میں نے تو خود بھی وہاں وزٹ کیا ہے، میں آیا ہوں، دیکھا ہے، جتنی دیر میں بیٹھا وہاں پریس کانفرنس کی، آپ سے ملاقات ہوئی، وہاں دیکھا، تو ظاہر ہے وہ سمجھ میں تو نہیں آتا تھا کہ کیا اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ جب جتنے عرصے وہاں رہے کہ آپ کی مطلب یعنی کہ سامنے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ یا ہوئی جس کو آپ اس ٹائم پہ ریئلائز کرتے تھے تو آپ نے پھر بعد میں ایک موقع دیکھا اور فیصلہ کیا کہ بس اب آپ جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں؟ سلمان دیکھیں، یہ تو ایک جو میرا جو ریزگنیشن کا جو ہوا تھا، جو میں نے ریزگنیشن ٹینڈر کیا تھا، وہ تو ایک پرنسپل ایشو کی بنیاد پہ تھا. اور ظاہر بات ہے کہ ہم مطلب جس زمانے میں ہماری تربیت ہوئی ہے وہ ایک بہت ایک وہ دور تھا کہ جہاں ادب و آداب اور ایک ڈسپلن جو ہے وہ جو ہے مطلب اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. اور ظاہر بات ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر انسان جو ہے ویسے ہی بڑا ڈسپلنڈ ہوتا ہے. تو ماں باپ کی طرف سے بھی، اور ظاہر بات ہے جو ہم نے اس دور میں جو ہمارے جو آفس بیئر تھے تو ہم نے ان سے تمیز ہی سیکھی تھی. تو میرا جو پرنسپل سٹینڈ تھا وہ تو ظاہر بات ہے ایک اس بنیاد پہ ہو کہ جہاں پر مس کنڈکٹ اور ڈسپلن تھا. تو میں نے اپنے پورے 31-32 سال کے اندر کسی کارکن کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، تو میں تو اپنے لیے الاؤ نہیں کروں گا کہ مجھے آ کے کوئی بدتمیزی کرے اور بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ زبان درازی کرے. تو میرا تو ایک پرنسپل سٹینڈ تھا اس حوالے سے کہ لندن تک رہتے ہوئے کہ میں وہاں پر اس حوالے سے باعلم تھا. میں بالکل بھی تھا، چونکہ میں پاکستان میں رہ رہا تھا اور زیادہ اس وقت ہمارا دور جو ہے، میں اس وقت بالکل ریسنٹلی 2010 میں فروری میں ہم لوگ اپنے ٹاؤن نظامت سے فارغ ہوئے تھے. اور ایوریج یہ ہوتا تھا کہ کوارٹرلی بیس کے اوپر کبھی اس کے اوپر جو ہے مطلب ہم رہتے ہوئے، پھر چونکہ میری فیملی لندن میں رہتی تھی تو ان سے ملنے جو ہے میں جایا کرتا تھا. تو خاص میرا اسکیجول جو ہے وہ اسی حوالے سے تھا، اور میں وہاں تقریباً سے 3 دن پہلے پہنچا تھا. یہ کیا تھا کہ ایک طرف ہمیں انتہائی قابل پڑھے لکھے لوگ، آپ جیسے مطلب یعنی کہ لوگ جو کہ جن سے بات کر کے بھی پتہ چلتا ہے کہ تہذیب بھی کوئی چیز ہے، اور ایک طرف وہ کوئی ندیم ہائروف ہے، تو ایسے اس طرح کے نام آ رہے ہیں. وہ سلیم بیلجیم کا ایک نام آیا، وہ جناب آج ان کی ایک ویڈیو آ گئی، سلیم بیلجیم پتہ نہیں کون ہے، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے یا کبھی سنا ہوگا ظاہر ہے آپ نے نام بھی کہ کون مطلب یعنی کس طرح کے لوگ ہیں. یہ کیا تھا کہ پیرالل چل رہا تھا کہ جی ایک طرف پڑھے لکھے لوگ جو کراچی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، جو کراچی کے لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں، پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور دوسری طرف پیرالل جو ہے وہ ایک اور چیز چل رہی ہے جس میں پتہ نہیں وہ را کے ایجنٹس، ان کے تعلقات، پھر وہاں سے آرڈرز آنا، قتل و غارت گری، 12 مئی اور یہ سب. یہ کیوں مطلب یعنی کہ ٹو فیس کیوں تھے یہ؟ سلمان دیکھیں، یہ انفارچونیٹ ہے. ایم کیو ایم جو ہے مطلب ایک بہت بڑی جماعت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اب نہیں ہے بہرحال. مگر یہ ہے کہ ہر دور میں جو ہے مطلب ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں جب کلینزنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں اچھے برے لوگ جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں. آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں وہاں پر بھی اچھے لوگ آتے ہیں، برے وابستہ آتے ہیں، اور پھر زیادہ ان کا اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. تو اسی بنیاد پہ ہم بھی بہت ساری چیزیں گیج کرتے تھے کہ مطلب اگر کوئی آدمی آ رہا ہے، اس کی کوئی شکایتیں آ رہی ہیں، تو اس کو وربل وارننگ بھی دی جاتی تھی. اگر وہ وربل وارننگ سے ایکسیڈ کرتا تھا تو پھر اس میں کی سسپینشن بھی ہوتی تھی. اگر اس دور میں رہتے بھی اگر وہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو پھر جو ہے وہ ایکسپیل کر دیا جاتا تھا. انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی ایکسپیل ہوتے تھے تو ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ ان گروپس کو جو ہیں وہ جوائن کر لیتے تھے کہ مطلب جہاں پر
جس بنیاد پہ وہ داخل ہوا کرتے تھے، اور اسی میں آ کے زیادہ ان کی شاید اپنی روٹی روزی بھی چلتی ہوگی، ساری چیزیں کرتے ہوں گے. تو اس میں کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے آ کے اس طرح کی چیزیں بھی کی جس کی وجہ سے امیج بھی ٹارنش ہوا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی برا کیا، اور اس پہ بڑا ہمیشہ ہمارا پرنسپل سٹینڈ رہا اس دور میں بھی، اور آج بھی میں اگر انڈیویجلی بھی دیکھوں مطلب بحیثیت واسع جلیل، تو میں اس بات کے ہمیشہ اس بات پہ رہا ہوں کہ جو غلط کرے تو اس کو غلط کی غلط جو ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی واسف شک بھائی نہیں. سوری میں نے آواز اپنی بند کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حصہ تھا جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سمجھ لیں کہ ایک بیڈ سائڈ تھی، وہ زیادہ مطلب حاوی رہی آپ لوگوں کے اوپر، جو قابل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور جیسے میں نے کہا کہ تہذیب یافتہ لوگ، تو ان پر وہ لوگ حاوی رہے. اگر مطلب آپ بھائی میرے اگر یعنی کہ فرض کریں، ٹھیک ہے آپ نے آرگنائزیشن کی بات کی، وہاں پر تو جو ہیڈ نے فیصلہ کرنا ہے ٹاپ پہ وہی ہونا ہے. لیکن اگر میں اپنے گھر کی بات کروں گا، تو اگر میں گھر میں دیکھوں گا کہ کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہے، تو میں تو اس کو روکوں گا. میں تو کہوں گا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، میرے گھر کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. تو 90 MQM یہ بھی تو ایک گھر ہی کی ایک فیملی کی طرح سب کچھ تھا نا. تو اس میں ایسے لوگوں کو پنپنے کیوں دیا گیا کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں کریں؟ نہیں، ایکسپیل بھی کیا گیا، ایسا نہیں کہ مطلب ان لوگوں کو ایکسپیل نہیں کیا گیا، بالکل ایکسپیل بھی ہوئے، مگر انہی ایکسپیل شدہ لوگوں کو کچھ لوگوں نے جو ہے مطلب اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے بھی ہائر کیا وہاں پر، اور چیزوں کو جو ہے وہ خراب کیا. تو یہ مطلب یہ والا دور جو ہے وہ چلتا رہا ہے، اور اس کو ہم مطلب کافی عرصے سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے. مطلب ہم نے دیکھا بھی کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹیوریشن آئی ہے وہ ہماری ایٹیٹیوڈ میں خرابی جو آئی ہے، جس میں جب آپ کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس پہ اچھے برے وقت آتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتا، ہمیشہ آتے ہیں. مگر وہاں لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے اس حوالے سے کہ جہاں پر دانش مندانہ فیصلے ہوتے ہیں اور چیزوں کو جذبات کے بجائے جو ہے وہ ہوش مندی سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور غصے سے جو ہے وہ فیصلے نہیں کہتے. تو جہاں پر بھی جب فیصلے جو ہے وہ غصے اس میں شامل ہو جائیں تو یقیناً اس کے پھر ریپرکشنز جو ہے وہ ہمیشہ آتے ہیں، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے آج بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، وہ معاشرہ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو وٹنس کر رہا ہے.